بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے اس چینل میں، تاریخ اسلام کے چینل میں، ہماری سیریل ہے انبیاء کرام اور اس کی قومیں۔ اس کی 14 نمبر قسط میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو دوستو، اس میں ہم بیان کر رہے ہیں جنت الفردوس میں سب سے افضل مقام کون سا ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فردوس سب سے بلند، متوسط، سب سے اعلیٰ اور افضل جنت ہے۔ حضرت ابو امامہ والی نے کہا فردوس جنت کی ناف ہے۔ کعب نے کہا جنتیوں میں جنت الفردوس سے اعلیٰ کوئی جنت نہیں ہے۔ اس میں نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے ہوں گے۔ حدیث مبارکہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور اس نے نماز قائم کی اور رمضان کے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اس کو جنت میں داخل کر دے، خواہ اس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کی ہو یا اپنے گھر میں بیٹھا رہا ہو جس گھر میں وہ پیدا ہوا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم لوگوں کو اس کی خبر دیں؟ کہ ہم لوگوں کو اس کی خبر دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں 100 درجے ہیں جن کو اللہ ذل جلال نے اپنی راہ میں جہاد کرنے والوں کو تیار کیا۔ یہ ہم بیان کر رہے ہیں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7423 کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 100 درجے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کیا ہے۔ ہر 2 درجوں کے درمیان زمین اور آسمان جتنا فاصلہ ہے۔ جب تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو، کیونکہ وہ جنت کا متوسط اور سب سے بلند درجہ ہے۔ اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور اس سے جنت کے دریا جاری ہوتے ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے سنن ترمذی کی حدیث نمبر 2531 میں، حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں کے درمیان آسمان اور زمین جتنا فاصلہ ہے، اور فردوس جنت کا سب سے بلند درجہ ہے اور اس کے اوپر عرش ہے۔ پر تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی حدیث نمبر 2537، کہ جو گروہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا، اس کی صورت 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوگی، اور اس میں وہ نہ تھوکیں گے، نہ ان کو رینٹ آئے گی، اور نہ ہی وہ پخانہ کریں گے۔ ان کے برتن سونے کے ہوں گے اور ان کی کنگیاں سونے اور چاندی کی ہوں گی، ان کی انگیٹھیاں اگر کی ہوں گی، ان کا پسینہ مشک ہوگا، اور ان میں سے ہر ایک کی 2 بیویاں ہوں گی۔ ان کی جسم کے سبب ان کی ہڈیوں کا گودا گوشت کے پار سے دکھائی دے گا۔ ان میں کوئی اختلاف نہ ہوگا، نہ بغض ہوگا، ان سب کے دل ایک طرح ہوں گے۔ وہ صبح اور شام اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے۔ جنت میں عمر کا کتنی ہوگی؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، فرمایا، سنن الترمذی 2545 کو ہم بیان کر رہے ہیں،
اہل جنت میں اس حال میں ہوں گے کہ ان کے چہروں اور جسموں پر بال نہیں ہوں گے، اور ان کی عمر 30 یا 33 سال ہوگی۔ اہل جنت کی 120 صفیں ہوں گی۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، سورہ سنن ترمیزی 2546 حدیث نمبر ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل جنت کی 120 صفیں ہوں گی، ان میں سے 80 صفیں اسی امت کی ہوں گی اور 40 صفیں باقی امتیوں کی ہوں گی۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا، سورہ یونس کی آیت نمبر 26، جن لوگوں نے نیک کام کیے ان کے لیے اچھا اجر ہے اور زیادہ بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اہل جنت میں داخل ہوں گے تو ایک منادی ندا کرے گا، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس ایک وعدہ ہے۔ وہ کہیں گے، کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارا چہرہ سفید نہیں کیا؟ کیا اس نے ہم کو دوزخ سے نجات نہیں دی اور ہم کو جنت میں داخل نہیں کیا؟ وہ کہیں گے، کیوں نہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ ان کے درمیان سے حجاب اٹھا دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ ذوالجلال کی قسم، سنن ترمیزی کی حدیث نمبر 2552 کو ہم بیان کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی قسم، ان کو ان کی طرف دیکھنے کی بنسبت زیادہ محبوب کوئی چیز نہیں تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل جنت میں سب سے کم درجہ اس شخص کا ہوگا جو 1000 سال کی مسافت سے اپنی جنتوں، اپنی بیویوں، اپنی نعمتوں، اپنے خادموں اور اپنی بانیوں کو دیکھے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اہل جنت میں سب سے زیادہ مکرم وہ شخص ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے چہرہ مقدسہ کا صبح و شام دیدار کرے گا۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی، سورہ القیاسہ 22 تا 23، سنن ترمیزی میں ہے 2553 میں، اسی دن بعد چہرے تر و تازہ ہوں، اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے، کبھی بھی ابد تک تم سے ناراض نہیں ہوں گے۔ یہ حضرت ابو سعد خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اہل جنت سے ارشاد فرمائے گا، اے اہل جنت، وہ کہیں گے، اے ہمارے رب ذوالجلال، ہم حاضر ہیں اور تیری اطاعت پر کم بستہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، کیا تم راضی ہو گئے؟ وہ کہیں گے، ہم کیوں راضی نہیں ہوں گے؟ تو نے ہمیں وہ نعمتیں عطا فرمائی جو تو نے اپنے مخلوق میں سے کسی کو عطا نہیں فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، میں اب تم کو اس سے افضل نعمت عطا کروں گا۔ وہ کہیں گے، اس سے افضل کون سی نعمت ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، میں تمہارے اوپر اپنی رضا کو حلال کر دوں گا اور کبھی بھی ابد تک تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3250 میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جنت میں ایک چابک کے برابر جگہ بھی دنیا اور مافیا سے بہتر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ کمان کے ایک کے سرے کے برابر جتنی جگہ ان تمام جگہوں سے بہتر ہے۔ یہ صحیح بخاری کی 2793 نمبر صحیح بخاری، جن پر سورج طلوع ہوتا ہے یا غروب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے 3 مرتبہ جنت کا سوال کرنے والا، اس کا ہم بیان یہاں کرتے ہیں کہ حضرت انس بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمیزی 2572، جس شخص نے 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کیا تو وہ جنت کہتی ہے، اے اللہ ذوالجلال، اس کو جنت میں داخل کر دے، اور جس نے 3 مرتبہ دوزخ سے پناہ طلب کی تو دوزخ کہتی کہ اے اللہ، اس کو دوزخ سے پناہ میں رکھ۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ
صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2836 میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جنت میں داخل ہوگا وہ جنت کی نعمتوں میں رہے گا، وہ خوف زدہ نہیں ہوا، اس کے کپڑے میلے ہوں گے نہ اس کی جوانی ختم ہوگی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے جنت عدن کو پیدا کیا، اس میں ایسی نعمتیں پیدا کی جن کو کسی آنکھ نے نہ دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی بشر کے دل میں ان کا خیال آیا۔ پھر جنت عدن نے فرمایا تم بات کرو، تو اس کی نے کہا۔ ایک اور روایت میں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے جنت عدن کو پیدا فرمایا اور اس میں پھل لٹکا دیا اور اس میں اس کی دریا جاری کر دیے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں اور آخر پہ ہم بیان کرتے جائیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کے متعلق سوال کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جنت میں داخل ہوگا وہ زندہ رہے گا اور اس کو موت کبھی نہیں آئے گا، اس کو اس میں نعمتیں ملے گی اور وہ خوف زدہ نہیں ہوگا، اور نہ اس کے کپڑے میلے ہوں گے اور نہ اس نے کبھی شباب ختم ہوگا اس کا۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ جنت کس چیز سے بنائی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی ہے، اور اس کی لپائی کا گارا مشک ہے، اور اس کی مٹی زعفران، اور اس کی بجری موتی اور یاقوت ہے۔ سنن ترمذی کی یہ حدیث ہے 5616۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔